بہت سارے صوفیہ کہ جن کا مقصد ذکر سے صرف یہی ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے مریدین کو ایک خاص تعداد کے اندر ذکر کرنے کی ہدایات جاری کیا کرتے تھے تاکہ اس بندے کے دل کی کیفیات کو، اس بندے کے دل کی حالت کو دیکھ کر وہ اس کے لیے اعمال اور خاص قسم کے اذکار وہ متعین کرتے جس سے اس کے دل کی کیفیات تبدیل ہوتی تھی۔ میں نے عرض کیا مقصود کیا ہے کہ صرف دل کو اللہ کی یاد سے ہمہ وقت ہر وقت دل کا دھیان وہ اللہ کی ذات کی طرف رہے، ذکر سے مقصود صرف یہی ہے۔ اس لیے تسبیحات، تلاوت، موقع محل کی دعائیں، یہ سارے اعمال اسی واسطے ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال اسی واسطے ہیں۔ اور قربان جاؤں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی معجزات، کمال معجزات عطا کیے گئے تھے۔ علماء نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد ہزاروں لکھی ہے، ہزاروں۔ تو ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ نبی امی ہیں، یعنی پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو امی ہونے کے باوجود حضور کی ذات کا ایک معجزہ یہ ہے کہ وہ امت کو موقع محل کی ایسی ایسی دعائیں سکھلا گئے ہیں کہ ایک پڑھا لکھا آدمی بھی اس کی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ ایک وہ ذات، وہ شخصیت کہ جو پڑھی لکھی نہیں ہے، امی ہے، نبی امی، وہ ایسی ایسی دعائیں سکھلا گئے کہ ایک انسان جو پڑھا لکھا ہو وہ بھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس موقع پر ایسی جامع اور مانع دعا ہو سکتی ہے۔ انسان بیت اللہ میں داخل ہو، خواہ وہ بیت الخلاء کے اندر داخل ہو، انسان سونے کے لیے بستر پر لیٹ رہا ہے، یہ مسجد میں داخل ہو رہا، یہ بازار کے اندر جا رہا، یہ گھر میں داخل ہو یا باہر نکلے، کسی سے ہم کلام ہو، مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، مجلس سے نکل کر مجلس کو برخاست کر رہا ہے، یہ کوئی چیز خرید رہا، بیچ رہا، یہاں تک کہ یہ اپنی نفسانی چاہت کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی کے بستر میں آیا، اپنی چاہت کو پورا کیا، اس وقت کی بھی دعائیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور امت کو سکھلا کر گئے ہیں۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا، تو یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ ایک نبی امی ایسی ایسی دعائیں سکھلا گئے کہ ہر موقع کی دعا، ہر موقع کی، کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، اور خالی دعا نہیں، دعا کے ساتھ ساتھ اس وقت کی سنت اور طریقہ وہ بھی سکھلا گئے۔ تو یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو حضور کی ذات کے لیے ایک بہت اہمیت کا حامل تھا۔ تو ذکر سے مقصود کیا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ ذکر سے مقصود وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا دھیان ہے۔ اس لیے یہ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ 3 صفات ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک صفت بھی نہ ہو تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ یعنی کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے اس عمل میں 3 صفات کا ہونا ضروری ہے کہ پہلی صفت ایمان، لا الہ الا اللہ، کہ ایمان نہیں ہے تو ایمان کے بغیر بے ایمان لوگوں کا عمل خدا کے نزدیک قبول نہیں ہے۔ یہ پہلی شرط ہے، پہلی صفت۔ اور دوسری صفت کہ اللہ کی رضا، اگر اللہ کی رضا نہیں ہے، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے تو یہ
عمل اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے یہ عمل جو خدا کی رضا کے لیے نہیں ہے، یہ کل قیامت کے دن پکڑ کا باعث بنے گا۔ دو، تیسری صفت کہ جس کے بغیر عمل قبول نہیں، وہ ہے کہ اس عمل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، کہ جب تک اس عمل میں حضور کا طریقہ نہیں ہوگا وہ عمل اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے۔ ایمان، اللہ کی رضا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ان تین صفات کے بغیر اللہ کے نزدیک کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ ایک دوسری چیز، علماء کرام فرماتے ہیں کہ تین صفات ایسی ہیں کہ جن صفات کے بغیر عمل میں جان پیدا نہیں ہوگی۔ میں اس کو اگر اس انداز میں بیان کروں کہ یہ تین صفات ایسی ہیں کہ یہ صفات عمل میں جان پیدا کر دیں گی، وگرنہ اگر یہ صفات نہ ہوئی تو عمل تو ہو جائے گا لیکن بے جان قسم کا عمل، کہ جس میں ایک رسمی طور پر وہ آیا، عمل کیا اور وہ گیا۔ اگر عمل میں جان پیدا کرنی ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس عمل میں تین صفات کا ہونا ضروری ہے۔ کہ پہلی صفت اللہ کا دھیان، پہلی صفت اللہ کا دھیان، اور اللہ کے دھیان میں تین چیزیں بنیادی: اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ مجھے سن رہے ہیں۔ میری بات کو سننا ہو یا میری کسی حرکت کو نوٹ کرنا اور دیکھنا ہو، اور کسی کا میری معیت میں ہونا ہو، یہ صرف خدا کی صفت ہے۔ اگر انسان کو یہ دھیان نصیب ہو جائے تو گویا کہ اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اللہ میرے ساتھ، اللہ مجھے دیکھ رہا، اللہ میری سن رہا ہے۔ ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جدھر بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تیری زبان سے الفاظ نکلتے ہی سب سے پہلے خدا سن لیتا ہے۔ ابھی وہ الفاظ تیرے ذہن میں تھے، ابھی ان کو تو نے زبان پر لانے کی تیاری بھی نہیں کی تھی، اللہ کو پہلے سے علم تھا کہ تیرے ذہن میں کیا خیالات ہیں اور کون سے الفاظ اور جملے گردش کر رہے ہیں۔ یا اس سے آگے بڑھیے کہ ابھی تخیلات میں ان الفاظ اور جملوں کو وجود نہیں ملا تھا کہ اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ تیرے تخیلات میں کون سے جملے پیدا ہوں گے، وہ جملے تیری زبان پر چڑھیں گے، تو اپنی زبان سے ان جملوں کی ادائیگی کرے گا، یہ اللہ کو پہلے سے علم ہے۔ نمبر دو، کہ دوسری صفت جس کے ذریعے عمل میں جان پیدا ہوگی وہ ہے فضائل کا استحضار، یعنی مجھے اس عمل پر کیا ملے گا۔ ایک آدمی عمل کر رہا، کوئی بھی عمل اس نے کیا، لیکن اس عمل پر ملے گا کیا دنیا میں اور آخرت میں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی طرف سے امت کو اعمال پر ملنے والے فضائل، اعمال پر ملنے والے انعامات وہ بیان کیے جا چکے، لہذا فضائل کی تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے کا اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ مجھے اس عمل پر کیا ملے گا۔ فضائل کا استحضار۔ نمبر تین، نفس کا مجاہدہ۔ نفس کا مجاہدہ بڑی اہم چیز ہے، نفس کا مجاہدہ۔ میں یہاں ایک بات عرض کر دوں، نفس کا مجاہدہ کیا ہے؟ انسان کی خواہش کا نام نفس ہے۔ اگر یہ اپنی خواہشات کو اپنے دین کے، شریعت کے تابع کر لے، گویا کہ اس نے اپنے نفس کو اپنے تابع کر لیا۔ اگر اس کے نفسانی خواہشات، اندر کی چاہتیں، خواہشات، وہ اس پر غالب آ جائیں، تو اب یہ اپنے نفس کا غلام ہے۔ اس کو کہتے ہیں یہ نفسانی چاہتوں کا غلام، کہ یہ اپنے نفس کا غلام ہے۔ اس لیے یہ جو خانقاہی سسٹم تھا، نظام،
اس میں بنیادی محنت اسی بات پر کی جاتی تھی کہ یہ نفس کو قابو کیا کرتے تھے، اپنے مریدین کو ہدایات جاری کرتے، ایسے اعمال بتلاتے تاکہ ان کا نفس ان کے کنٹرول میں ہو۔ نفس سے مراد کوئی ایسی کوئی ہوا نہیں ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے کوئی ایسا سسٹم یا کوئی ایسا عضو رکھا ہوا ہے جس کو نفس کہا جاتا ہے۔ صرف دل کی چاہتیں، انسان کی خواہشات، یہ نفس ہے، نفس۔ ایک بزرگوں کا، اللہ والوں کا واقعہ نقل کیا کتابوں میں کہ وہ ہر کام نفس کے خلاف کرتے تھے، ہر کام۔ پھر ایسا وقت آیا ان کے اوپر کہ ان کا نفس ان کا غلام ہو گیا، کہ ان کا نفس اب ہر وہ کام کرتا تھا جو یہ چاہتے تھے۔ تو لکھا ہے کہ ایک دفعہ وہ مشق کے زمانے میں تھے، یعنی میں ہر کام نفس کے خلاف کروں، ہر کام میں کیا کروں جی؟ نفس کے خلاف کروں۔ تو نفس کے خلاف مجاہدے کا زمانہ ہے، تو ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ آج تربوز کھاتے ہیں۔ آج کیا کھاتے ہیں جی؟ تربوز کھانے کو دل کر رہا ہے۔ اس لیے بہت ساری جائز خواہشات کو بھی قربان کرنا پڑتا تھا ان کو۔ ناجائز اور حرام خواہشات کی بات نہیں کر رہا، صرف اس وجہ سے، اس لیے تاکہ ان کا نفس ان کے قابو میں آئے کہ جی آج تربوز کھانے کو دل کر رہا ہے۔ تو یہ کہنے لگے اچھا، اپنے دل کو مخاطب کر کے کہا کہ ابھی بھی تیری چاہتیں ختم نہیں ہوئی۔ اٹھے، اٹھ کر سیدھا بازار میں چلے گئے۔ تو بازار میں ایک جگہ دیکھا کہ تربوز کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کافی تربوز پڑے ہیں۔ اس نے، اس بزرگ نے وہاں سے ایک تربوز اٹھایا اور بھاگ گئے۔ جیسے ہی وہاں سے بھاگے تو لوگوں نے پکڑا اور شور مچا دیا، چور چور چور۔ جیسے ہی چور چور مچائے، چور چور کا شور مچا تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ اب پہچانا تو نہیں ان کو کہ یہ ہے کون، بس مارنا شروع کر دیا۔ تو اتنا مارا ان کو، اب یہ بزرگ نیچے منہ کر کے اپنے دل کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اور کھائے گا تربوز، اور کھائے گا تربوز، اور کھا تربوز۔ اپنے نفس کی اصلاح، کہ اس کی جائز خواہشات کو بھی قابو کرنے کے لیے انہوں نے اپنے نفس کو اس طرح کنٹرول میں کیا۔ تو نفس کا مجاہدہ کیا ہے؟ نفس کا مجاہدہ یہ ہے کہ نفس نہیں چاہتا ٹھنڈ کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، نفس نہیں چاہتا کہ سخت گرمی میں دھوپ کے اندر مسجد کو جائے۔ تو یہ نفس کے خلاف اپنے آپ کو لانا اور اس عمل کو بجا لانا، یہ ہے نفس کا مجاہدہ۔ یہ تین صفات، اللہ کا دھیان، فضائل کا استحضار، اور تیسری صفت نفس کا مجاہدہ، یہ وہ تین صفات ہیں جس کے ذریعے عمل میں جان پیدا ہوتی ہے، عمل بڑا جاندار شمار ہوتا ہے۔